أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير والإسلام والإنسان والتقديسات والهادي والهادي الرسول المصدق والمصطفى الأمجد الذي السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآل البيت الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعمالهم أجمعين من بيننا هذا إلى يوم الدين ما تقصد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھنے کا فائدہ آل محمد کو نہیں سمجھتا اس طرح صلوات پڑھنے کا فائدہ اللہ کو نہیں سمجھتا نہیں کو سمجھتا ایسے ہی صلوات کے فائدے کو رکھ کر لہٰذا کوشش کیجیے کہ اگر صلوات میں آواز نہیں اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان ملت قرآن اور بیت کے بارے میں بعد سورہ مبارکہ مائدہ جو قرآن حکیم کا 5واں سورہ ہے اس کی 15ویں آیت کی تلاوت کا سبب آپ رات خدمت میں مسلسل حاصل کرنا اس میں اللہ کائنات ارشاد فرماتا کہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہمارے پاس نور آیا اور کتاب نور محمد کی شکل میں آیا اور کتاب قرآن کی شکل میں آئی نہ ہم قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں نہ سارے رسول سے الگ ہو سکتے ہیں قرآن کے بھی اپنی خصوصیات ہیں محمد کے بھی اپنی خصوصیات ہیں قرآن کی بھی اپنی صفات ہیں رسول کریم کی بھی اپنی صفات ہیں میں شاید کسی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید اتنا بھاری رقم ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم اس قرآن حکیم کو کسی بلند و بالا پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے خوف الہی سے وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا چکنا چور ہو جاتا اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ قلب محمد کتنا محکم اور مستحکم ہوگا جس پر پورا قرآن نازل ہوا اور قلب محمد ویسا کا ویسا ہی رہا یعنی اللہ نے بتا دیا کہ کبھی بھی قلب محمد کی طاقت و قوت کو کسی پہاڑ سے نہیں ناپنا کسی پہاڑ سے قلب محمد کی طاقت کو مقایسہ نہ کرنا اس لیے کہ جیسے میں طاقتور ہوں میں نے اپنی طاقتوں کا مظہر بنا کے ذات محمد کو بھیجا ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد کیونکہ یہ فرض اعظم ایک پیغام کا کام کرتا ہے ایک میسج کا کام کرتا ہے اور یہ جو آن لائن آتا ہے خاص طور سے یہ آن لائن جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں جس مذہب کے لوگ سن رہے ہیں تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ان خطبہ سے اور علماء سے کہ جو ممبر پر تشریف لاتے ہیں وہ ممبر سے ایسا بیان دیں کہ جو قرآن حکیم سے ملتا جلتا ہو قرآن حکیم کی آیتیں پیش کریں رسول کریم کی احادیث پیش کریں
ہمارے اماموں کے اقوال پیش کریں تاکہ دنیا سمجھے کہ قرآن کیا ہے، محمد کیا ہے اور آل محمد کیا ہے۔ اور اگر ہم اس میسج کو پہنچانے میں ناکام رہے تو یقیناً ہم اللہ مسئول ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہماری پاسپورٹ ہوگی، روز قیامت اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ آخر تم کو جب ایک موقع ملا تھا ہمارا پیغام پہنچانے کا تو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا۔ لہٰذا میری اپنی کوشش یہ ہے جتنا بھی جو بھی معافی زمین میں ہے، جس دائرے میں بھی جو بھی میرے مطالعے کا مقصد ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید کی چونکہ صفات ایک صفت میں قرآن مجید کی گناتا ہوں تو دوسری صفت ویسی ہی صفت جب تک معلم قرآن میں نہ ہو تو وہ معلم قرآن نہیں ہو سکتا۔ جو صفات قرآن میں ہیں وہی معلم قرآن میں ہے۔ اب آئیے ایک صفت آپ نے سنی کہ یہ قرآن اتنا مستحکم ہے، اتنا قوی ہے کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تو جب پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر پاتا تو معلم قرآن اتنا قوی اور اتنا طاقتور ہو کہ پہاڑ اس کو برداشت نہ کر پائے۔ اور یہ معاملہ مسلمان سمجھے نہ سمجھے مباہلے کے دن عیسائی ضرور سمجھ گئے تھے کہ جب مدینہ پاک گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ توجہ ہے نا؟ تو جو صفت قرآن کی ہے وہی معلم قرآن کی ہے۔ آئیے ہم ذرا سا اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ جب رسول کریم کی آغاز نبوت کے دن تھے، یعنی ظاہری نبوت کا جب آغاز کے دن تھے، تبلیغ نبوت کا جب آغاز کا دن تھے، ایام تھے، تو اس وقت رسول کریم خانہ کعبہ میں آ کر تلاوت کلام الہی کیا کرتے تھے۔ تو کفار مشرکین اپنے بچوں کو روکتے تھے، اپنے نوجوانوں کو روکتے تھے، اپنے بزرگوں کو روکتے تھے، اور دیکھو محمد جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو سن مت دینا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ توجہ، اس کو سن مت دینا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور تاریخ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک مشرک گیا تو ان کی شرط یہ تھی کہ اگر رسول کے قریب جانا، محمد کے قریب جانا تو کانوں میں روئی لگا کر چلے جانا تاکہ محمد کی آواز نہ سن سکے۔ تو ایک شخص آیا، وہ قریب آیا، کانوں میں روئی لگائے ہوئے تھا، اس نے سوچا کہ ایک سیکنڈ کے لیے، تھوڑے لمحات کے لیے میں اپنے کانوں سے روئی نکال لیتا ہوں تاکہ یہ روئی نکالنے کے بعد میں سنوں تو صحیح محمد کیا پڑھتے ہیں، محمد کیا کہتے ہیں، کون سی کتاب ہے، کون سی اللہ کی آیات ہے جو تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے فوراً میرے دل پہ اثر ہو جائے۔ میری تربیت، میری پرورش مشرکین میں ہوئی ہے، کفار میں ہوئی ہے، غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے۔ میں نے کبھی اللہ کی آیات نہیں سنی، قرآن کی آیات نہیں سنی، رسول کا پیغام نہیں سنا، تو ذرا سن کے تو دیکھوں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ جیسے ہی کانوں سے روئی ہٹائی تو رسول کریم سورۃ الحمد پڑھ رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین، ہم ہیں اس اللہ کی کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، پورے عالمین کا پالنے والا ہے، پورے عالمین کا پالنہار ہے۔ جیسے ہی پہلی آیت سنی اس کا دل چاہا اور سنوں، پھر اور سنوں، اور سنتا گیا، ایمان دل میں آتا چلا گیا، اور جب واپس گیا تو اللہ کا بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، محمد کا بھی کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جو ہے نا، تو یہ کافر کیا کرتے تھے، مشرک کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو روکتے تھے، نہیں محمد کی مسجد میں نہ جانا، محمد کی بات نہ سننا، محمد کی تقریر نہ سننا، آیات الہی نہ سننا، محمد جو پڑھ رہے ہیں اس کو مت سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے مذہب سے پھر جاؤ گے، بت پرستی چھوڑ دو گے، شرک چھوڑ دو گے، نفاق چھوڑ دو گے، دین محمد پر آ جاؤ گے۔ بھائی اب دیکھیے یہ مزاج آج بھی ہے کس کا؟ ہمارا کوئی بچہ آج تک کسی کو بتا دیجیے، کسی آدمی نے، کسی خطیب نے، کسی مرجع نے ہمارے یہاں سے اپنے بچے پر پابندی لگائی ہو، رام کتھا مت سننا، گیتا مت سننا، رامائن مت سننا، تراویح مت سننا، یہ مت سننا، وہ مت سننا، جاؤ جس مجمع میں جاؤ
پتہ کیسے چلے گا کہ تم حق پر ہو یا وہ حق پر ہو؟ توجہ ہے نا؟ تو بھائی سنو، لیکن ہمارا ایمان اتنا کچا نہیں ہے ہم مشرکین کی طرح کہ جو روکتے تھے کہ رسول کی بات سنو. اب ان مشرکین کی سیرت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ رافضیوں کی مجلس میں مت جانا، شیعوں کی مجلس میں مت جانا، محرم کے جلوس میں مت جانا، علم مت دیکھنا، نگاہ ٹوٹ جائے گا، تعزیہ مت دیکھنا، ایمان خراب ہو جائے گا، مجلس میں مت جانا، تمہارا ایمان جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تم رافضی بن جاؤ گے. بھائی اس زمانے میں آپ جتنا بھی روکنا چاہیں نہیں روک سکتے. یہ جو سوشل میڈیا آ گیا نا، آپ کے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس نے ایک مجلس کھولی تو مجلس میں دیکھا کہ شیعہ عالم دین قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، احادیث رسول پڑھ رہا ہے. پھر اس نے اپنے یہاں کے عالم کو سنا تو یہ سنا رافضی کافر ہوتے ہیں، رافضی مشرک ہوتے ہیں، رافضی جو ہے رسول کے مخالف ہوتے ہیں، رافضی اللہ کے مخالف ہوتے ہیں، رافضی قرآن کو نہیں مانتے، رافضی نبوت کو نہیں مانتے. سارے الزامات کی شام غریبہ میں اندھیرا ہو کے یہ ہوتا ہے، ان کے یہاں جلوس میں یہ ہوتا ہے، ان کے یہاں بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے. پروپیگنڈا اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. ہم نے کبھی کسی قوم اور مذہب اور ملت کے خلاف آج تک پروپیگنڈا نہیں کیا. ہم اپنے بچوں کے ایمان کو اس فرش عزا پر اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے جب لا الہ الا اللہ کہہ کے اٹھتا ہے، محمد رسول اللہ کہہ کے اٹھتا ہے، علی ولی اللہ کہہ کے اٹھتا ہے، تو اتنا مضبوط ایمان ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا بھی اسے گمراہ کرنا چاہے تو صراط مستقیم نہیں چھوڑتا. توجہ ہے نا؟ صراط مستقیم ہے حب علی، اور جس نے اپنے بچوں کو حب علی سکھا دیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حب علی حب نبی ہے اور حب نبی حب خدا. دیکھیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، آپ بات سنیے. پہلے بتائیے کہ ایک صاحب کہ جنہیں قرآن حکیم پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ مطلب سوچنا اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، عربی پڑھنا سکھائیں، اس لائق بنائیے کہ احادیث رسول پڑھ سکیں، اس لائق بنائیے کہ احادیث امام پڑھ سکیں. اپنے بچوں کی تربیت، مذہبی تربیت جہاں ان کی اسکولنگ اچھی ہوتی ہے وہاں پر ان کی مذہبی تربیت کا بھی اچھا ہونا واجب ضروری ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے بنے سلام. تو غور فرمائیں آپ. تو اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، پوری طرح اسے پتہ ہے جب قرآن کھولے گا کہ پڑھو کہاں مجھے تو آتا ہے. تو اب روایت میں یہ ہے رسول کریم سے ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے کہ اچھا کسی کو قرآن نہیں آتا تو کہا ٹھیک ہے نہیں آتا مگر قرآن کے صفحات کو دیکھو، قرآن کے صفحات کو دیکھو، قرآن کے صفحات کو دیکھتے جاؤ گے عبادت ہوتی چلی جائے گی. کہا کہ سمجھتا نہیں ہے قرآن. کہا کوئی بات نہیں، یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن کھولو گے صرف اس کے صفحات پہ نظر ڈالو گے تو وہ عبادت ہے. توجہ ہے نا؟ اب بھائی یہی صفت معلم قرآن میں بھی ہونی چاہیے. اسی لیے رسول کریم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. توجہ ہے نا؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک بزرگوار تھے مولا علی تشریف لائے رسول کریم کے گھر میں، تو وہ بزرگوار مولا علی کے چہرے کو ایسے دیکھنے لگے کہ لگاتار ٹکٹکی لگائے ہوئے، ان کی نگاہ نہ ہٹی نہ ادھر ہٹی. تو ان بزرگوار کی صاحبزادی نے کہا کہ پاپا آپ آج علی کو ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو ان بزرگوار نے ارشاد فرمایا کیا تم نے رسول سے سنا نہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو بھائی اس کی گواہی تو صحابہ نے بھی دی، صحابہ نے بھی دی،
نظر علی کے چہرے کی طرف عبادت. اچھا اب بھائی اگر کوئی علی کی زبان مولا علی کے دور میں جیسے ہم لوگ تو رسول نے کہا گھبراؤ مت، عبادت کب نہیں ہوگی. اگر تم علی کے زمانے میں نہیں تھے، ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تو کوئی بات نہیں. میں پھر ایک عبادت بتا رہا ہوں کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت. علی کا ذکر عبادت ہے. اب جہاں رہو ذکر کرو، علی کا عبادت کرتے رہو. کیوں؟ یہاں پر حدیث نہیں رکی کہ اپنا ذکر ہو ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو رسول نے بتا دیا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب آپ لوگ علی کو بڑھا دیتے ہیں ہر چیز میں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیسے؟ جب میں نے انہی صاحب کو رسول کریم کی حدیث سنائی کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو انہوں نے سوال نہیں کیا کہاں لکھی ہے، کس کتاب میں لکھی ہے. لیکن جیسے ہی علی سے متعلق کوئی حدیث سنائی فوراً حوالہ پوچھنے لگتے ہیں. اصل میں وہ حدیث کا حوالہ نہیں پوچھتے، اپنا حوالہ بتا دیتے ہیں. توجہ ہے نا، حدیث کا حوالہ نہیں پوچھتے. اچھا خالی ذکر علی چلیے. ذکر انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان سو رہا ہو تو کیا ذکر کر سکتا ہے؟ جب انسان خدا نے خاص کر کے ہوش ہو تو کیا ذکر علی کر سکتا ہے؟ جب انسان خشی کی حالت میں ہو کیا ذکر علی کر سکتا ہے؟ جب انسان اونگ رہا ہو کیا ذکر علی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. انسان کسی سے گفتگو کر رہا ہے اپنی ذاتی گفتگو، وہ ذکر علی نہیں ہے تو عبادت رک گئی. رسول نے کہا نہیں. میں ایک ترکیب بتا دیتا ہوں. 24 گھنٹے تمہاری عبادت چلتی رہے گی. اور پھر رسول نے ارشاد فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت اپنے دل میں لے کے سو جاؤ تو عبادت، بات کرو تو عبادت. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى محمد. اچھا اب ایک صفت قرآن کی کیا ہے؟ ایک صفت تو میں نے بیان کر کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا پھر ہو جاتا. دو صفت معلم قرآن کی. ایک صفت قرآن کی کیا ہے؟ قرآن کی یہ ہے وَقُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. قرآن کو کسی مردے کے سامنے لیا تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید کی خصوصیت کہا جاتا ہے. اچھا بچہ قرآن تو بہت ہے، یہاں پہ رکھتے ہیں مسجد میں ماپیا حال میں لے جائیے کسی مفتی کے پاس، رکھ دیجیے اس کے پاس، دیکھیے زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ مولا علی کے دور ان کے دور خلافت کے کوفے میں جب وہ خلیفۃ المسلمین ذاتی طور پر خلیفہ تھے تو ایک جوان آیا، حبشی نام، حبشی جوان. اس نے آ کر مولا علی سے کہا کہ یا علی میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دو. تو علی نے کہا کہ جاؤ کل آنا. وہ اگلے دن آیا، اس نے پھر یہی بات کہی کہ یا علی میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دے دی. مولا علی نے اگلے دن اس سے کہا کل آنا. تیسرے دن وہ آیا، اس نے یہی بات کہی کہ یا علی میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دے دی. تو جب 3 مرتبہ اس نے کہا تو کہا دیکھو تم نے 3 مرتبہ اقرار کیا، اس لیے اب سزا دینا میرے اوپر واجب ہو گیا ہے. یعنی علی کا مزاج بھی اللہ والا مزاج ہے، معاف کرنے والا مزاج ہے. 3 موقع دیے لیکن تینوں موقعوں پر اس نے کہا میں نے چوری کی ہے. پھر مولا کائنات نے اس کی انگلیاں کاٹی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے.
قرآن مجید کو نبی امام والا واقعہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا آپ کی خدمت میں کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جاتے ہیں تو آپ نے بات بات سنا ہوگا، تکرار کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہاتھ کاٹ کے مولا جی، وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر ایک رومال میں رکھ کر باہر نکلا، اور باہر نکل کر اس نے مولا علی کی مدح کرنا شروع کر دی۔ قام علی امیر المؤمنین وقائد القرب المحجلین وامام المتقین وسید المسیحین ووصی خاتم النبیین وزوج سیدۃ نساء العالمین قام علی سید المشرقین وابو الحسنین قام علی غالب کل غالب مطلوب کل غالب علی ابن ابی طالب۔ ایک منافق تھا جس کا نام تھا ابن قوا، ابن قوا منافق تھا، دشمن علی تھا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا ہے، علی کی مدح کرتا چلا جا رہا ہے، یہ اس کے پاس بہکانے کے لیے پہنچا۔ توجہ اس لیے کہ بہکانے والے جو ہیں صرف وہ شیطان نہیں ہے، جن والا جو عالم اب تو جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، شیطان کی قرآن مجید میں دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں وہ دو قسم کے شیطان ہوتے ہیں، ایک جنوں کا شیطان ہوتا ہے، ایک انسانوں کا شیطان ہوتا ہے۔ توجہ اب جنوں کا شیطان کون ہے اور انسانوں کا شیطان کون ہے، اگر یہ پہچاننا ہے تو یوں پہچانیے، جس کو اللہ نے اپنی وجہ سے نکالا وہ جنوں کا شیطان، جس کو محمد نے اپنی وجہ سے نکالا وہ کون ہوگا؟ توجہ نہ، انسانوں کے شیطان کی جو منافق ہے نا، یہ انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں، بہکانے کے لیے پہنچا۔ ارے تم کمال کے آدمی ہو یار، علی نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور تم تو علی کی مدد صدا کرتے ہوئے جا رہے ہو، کیسے چاہنے والے ہو، کیسے گمراہ ہو تم، تمہارے دل میں ذرہ برابر علی کی نفرت نہیں آئی؟ کہا نہیں، نفرت چھوڑو، میرے دل میں ہاتھ کاٹنے کے بعد علی کی محبت بڑھ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی نے دنیا میں چوری کی سزا دے کر میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ آخرت کی سزا سے بچا لیا، اس لیے کہ آخرت کی سزا سخت ہوتی ہے، دنیا کی سزا آسان ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا، اور فرمایا آپ نے۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ اچھا اتنی بدحسنہ کرتے ہوئے جا رہے ہو، اس نے یہ کہا، انہوں نے پھر شروع کر دیا۔ توجہ پھر مولا علی کی مدد شروع کر دی اس جوان نے جس نے چوری کی تھی۔ اب وہ کہتا ہوا جا رہا تھا، مولا علی کو پکڑ چلا تو امام حسن مصطفیٰ کو بھیجا اور کہا جاؤ اپنے اس حبشی چاچا کو بلا کر لے کے آؤ، اس جوان کو بلا کر لے کے آؤ میرے پاس۔ لے کے آئے۔ اگلے دن مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، مولا کائنات منبر پر تھے، اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا۔ بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا تمہاری کٹی انگلیاں کہاں ہیں؟ کہا یہ میرے پاس ہے۔ کہا لے کر آؤ۔ لے کے آیا۔ مولا کائنات نے کیا کیا؟ اپنی ابا کا دامن لیا، اس کے ہاتھ پر ڈالا۔ ڈالنے کے بعد مولا علی نے اس کی جو کٹی ہوئی انگلیاں تھیں وہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے ملائیں۔ ابا کٹی ہوئی ہے۔ مولا علی نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ توجہ کچھ پڑھنا شروع کیا۔ یہ منافق ابن قوا وہاں موجود تھا، اس نے دیکھا جب ابا ہٹی تو دیکھا کہ ہاتھ ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں، ایسا لگا جیسے کٹے ہی نہیں تھے، ایسا لگا جیسے سزا ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ اب اس نے اس جوان کو چھوڑا، علی کے پاس آیا ابن قوا اور کہا کہ علی آپ نے کیا پڑھا؟ کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا نہیں علی آپ بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا؟ کہا میں نے وہی پڑھا جو تم روزانہ سلام میں پڑھ رہے ہو، سورۃ الحمد پڑھی۔ بس سورۃ الحمد تم بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، مگر سورۃ الحمد پڑھنے کے لیے مجھ جیسی زبان چاہیے، تم جیسا لباس
میں حاصل کروں. پہلی آیت سورہ مبارکہ آل عمران 49 کی آیت. حضرت عیسیٰ سے متعلق تاکہ شک و شبہ دور ہو جائے. پہلے میں ایک سوال کر لیتا ہوں خاص طور سے بچے. بچے یہ بتاتے ہیں کہ 1,34,000 انبیاء سب سے افضل دوست بتائیے رسول کریم ہے نا. اور جو مسلمان بھی ایمان نہیں رکھتے کہ رسول کریم تمام انبیاء سے افضل ہے، اس کا ایمان مرسل، اس کا اسلام مرسل، اس کے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں. کتنا محمد رسول اللہ کرتا رہے جب تک تمام انبیاء سے رسول کریم کو افضل نہ سمجھے. یہ جملہ آپ نے سن لیا. اب سنیں کہ رسول کریم افضل تیسری آیت میں آئے گا، لیکن پہلے یہ آیت 49 سورہ آل عمران ورسولا الی بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ہم نے رسول بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. اس قال جب انہوں نے یہ کہا انی ابرئ الاکمہ والابرص، میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دیتا ہوں، میں مبعوث کو ہاتھ لگاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے حکم سے بسم اللہ، اللہ کے حکم سے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اس کے حکم سے بِإِذْنِ اللَّهِ. توجہ چاہتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ. وَإِنِّي أَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَطِيرُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، چڑیا بناتا ہوں، پھر میں اس پر پھونک مارتا ہوں تو وہ جو مٹی ہے وہ زندہ پرندہ ہو جاتی ہے. توجہ، یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے. حضرت عیسیٰ کون؟ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے. حضرت عیسیٰ کون؟ روح اللہ. حضرت عیسیٰ کون؟ صاحب انجیل. حضرت عیسیٰ کون؟ جنہوں نے بچپن میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ کون؟ کہ جو بچپن میں گہوارے میں جنہوں نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. توجہ چاہتا ہوں، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. وہ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں ڈھونڈتا ہوں، جان آ جاتی ہے، پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہوں، میں مبعوث کو ٹھیک کر دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اور یہی نہیں، وَأَعْلَمُ مَا تَدَخَّرُونَ وَمَا تَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ مَا تَأْكُلُونَ وَتَدَخَّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. مجھے پتا ہے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. توجہ، کیا کھا کر آئے ہو اور کیا کھانے والے ہو. کچھ ایسا ہوں گے آپ کے سامنے. جو لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ کی معصوم میں غیب نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا کھانے والے ہو. کل تم نے اپنے گھر میں کس کونے میں کیا چیز چھپا کے رکھی ہے. وما تدخرون، مجھے معلوم ہے. توجہ ہے نا، یہ عیسیٰ نبی کی ذات ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، جو مبعوث کو ٹھیک کرتی ہے، جو اندھوں کو آنکھیں عطا کرتی ہے، جو پرندے کو پر عطا کرتی ہے. توجہ ہے نا. اب آئیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 260 نمبر کی آیت، جس میں حضرت ابراہیم کی زبان سے اللہ نے ارشاد فرما رہا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ابراہیم نے کہا ربی ارنی، مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا نہیں، کیا تمہارا دل مطمئن نہیں ہے؟ کہا نہیں، مطمئن ہے، ولیکن پھر بھی مزید اطمینان قلب کے لیے اول تو بھی ایمان اللہ ہے. ایمان تو ہے تیرے اوپر، لیکن
اطمینان قلب کے لیے بتا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا خود اربعۃ من الطیر، چار الگ الگ نوع کے، چار الگ الگ جنس کے، چار الگ الگ قسم کے، چار الگ الگ خاندان کے پرندے لو، سارے پرندوں کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر کو سب کو مکس کر دو۔ مکس کرنے کے بعد جب ٹھیک سے مکس کر دو، اس کے بعد ان چاروں مکس جدا، ان چاروں کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے مکس کیا ہے، تم ان کو الگ الگ پہاڑوں کے الگ الگ توجہ الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو۔ بھائی ذبح کر دیا، صرف ذبح نہیں کیا، ٹکڑے ٹکڑے قیمہ قیمہ کر دیا، اچھا قیمہ ہی قیمہ نہیں کیا، چار الگ الگ پہاڑوں کے کونوں پر ان کی چوٹیوں پر رکھ دیا۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، توجہ، پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم مت ہونا یا دینا کا سایہ۔ بھائی تم کو اطمینان ہے نا، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اپنے ہاتھ سے مارا، اپنے ہاتھ سے ٹکڑے کیے، اپنے ہاتھ سے چار مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا، پھر تم ان کو تم سے پوچھ رہے ہو کہ یا اللہ تم کیسے زندہ کرتا ہے؟ ارے تم میرے نبی ہو، تم میرے رسول ہو، تم میرے خلیل ہو، تم کو میں نے امام بنایا ہے، تمہاری زبان میں میں نے اتنی تاثیر دی ہے کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، چار الگ الگ جگہ رکھا ہے، تم مت ہننا، تم ان کو آواز دو، یا پینا کا سایہ، تمہاری آواز میں اتنا اثر ہے کہ وہ مردہ جانور تمہاری آواز پر دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ توجہ ہے نا، نتیجہ تو ابھی نہیں نکلا، نتیجہ تو اب نکالوں گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ پر یہ تو جانور، یہ تو پرندے، یہ مختلف قسم کے پرندے تھے، کوئی کبا تھا، کوئی چیل تھی، کوئی ہدہد تھا، کوئی یہ چار قسم کے الگ الگ پرندے تھے جن کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، پہاڑوں پہ رکھا، مردہ کر دیا، آواز دی، زندہ ہو گئے۔ ابراہیم کی آواز پہ آ گئے، کس کی آواز پہ آ گئے؟ خلیل کی آواز پر۔ بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے حبیب۔ توجہ چاہتا ہوں، رسول کا لقب خلیل نہیں ہے، حبیب ہے۔ حبیب کی منزلت خلیل سے بہت بلند ہے، توجہ ہے نا، حبیب کی منزلت خلیل سے بہت بلند ہے۔ اللہ سے میں سوال کروں گا، یا اللہ کہیں زمین پہ ڈلوا دے، کہیں دریا میں ڈلوا دیتا، کہیں کنویں میں ڈلوا دیتا کہیں پرندوں کو، یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر کیوں ڈلوایا؟ کہا تاکہ کل کو لوگ پہاڑوں کو بدنام نہ کریں کہ پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لی۔ توجہ، اب حبیب خدا بلائے، توجہ، یہاں پہ خلیل نے پہاڑوں کی چوٹیوں سے مردہ جانوروں کو بلایا تو آ گئے۔ اب اگر زندہ انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ کر نبی کی آواز پر، خاتم النبیین کی آواز پر، حبیب الہی کی آواز پر نہ آئے تو ان کو زندہ نہ سمجھنا، وہ مردہ ہے۔ تو ہے نا، وہ مردہ ہے۔ اور پھر میں نہیں کہتا، کیونکہ میری عادت ہے قرآن مجید کے بغیر تو میں پڑھتا نہیں۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، قرآن نے کیا سورہ اعراف میں انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذ تدعون المؤمنین، میرے حبیب آپ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ جن کو آواز دے رہے ہیں وہ بہرے بھی ہیں، وہ جو بھاگ کر گئے نا میدان جنگ سے، رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کس کو آواز دے رہے ہیں؟ کہاں سے آواز دے رہے ہیں؟ کہ وہ پہاڑوں کی چوٹی پہ چلے گئے، پکار کر رہا ہے حبیب خدا، کس کو پکار رہا ہے؟ جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا انکا لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب تم مردوں کو نہیں سن سکتے، مردوں کو آواز دو گے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ تو اب موت و حیات کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا سے چلا جائے قبر کے نیچے ہے وہ مردہ، نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لائے زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔
صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان دیکھو اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا یہی تو قرآن حکیم کا معجزہ ہے۔ آیت ایک ہوتی ہے، اس میں حکم بھی ہوتا ہے، اس میں حکم کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم کیوں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک؟ کس لیے کہیں؟ کہا لما یحییکم، اس لیے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تم کو آواز دیتے ہیں تو تم کو زندگی عطا کرنے کے لیے آواز دیتے ہیں، موت کے لیے آواز نہیں دیتے۔ توجہ ہے نا؟ تو اگر کسی کو موت سے بچنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہے۔ اب اگر اللہ نے پکارا نہیں پہنچے زندہ ہوتے ہوئے مردہ، نبی نے پکارا نہیں پہنچے زندہ ہوتے ہوئے مردہ، بھائی ایک جملہ عرض کر دوں، اسی لیے جنگ خیبر میں جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو آواز دی، نادی علیان، اے محمد علی کو پکارو، جو تمہارے پاس ہے وہ تو چلے گئے، علی تھے مدینے میں، خیبر تھا مدینے سے دور، لیکن اللہ کے حکم سے نبی نے علی کو پکارا، علی آ گئے، نادی علیان، علی کو پکارو۔ توجہ، اب اگر علی آ گئے فوراً، کچھ عرض کرنا، علی آ گئے فوراً تو اب ہم ایسے رہبروں کو نہیں مانتے کہ جو نبی کے بلانے سے بھی نہیں آئے تو ہمارے بلانے سے بھی آئے۔ بھائی دنیا ہم سے کہتی ہے علی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی علی ہم سنت رسول کے عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں، نبی نے بلایا علی آ گئے، نبی نے بلایا قریب سے وہ نہیں آئے، تو جس کے بلانے سے، نبی کے بلانے سے جو نہ آئے وہ ہمارے امتیوں کے بلانے سے کیا آئے گا؟ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو حیات عطا کرنے کے لیے آواز دیتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے، بالکل کروا قرآن کے بغیر میں 24ویں آیت سورہ انفال آخر سورہ، اللہ نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول دعا کرتا، بس درمیان میں جملہ مبارکہ کہتے ہیں، اللہ کا آواز دیتا ہے جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں اور مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ آواز سنی اللہ اکبر کی، فوراً ٹی وی چھوڑ دو، فیملی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے معیار حیات یہ بنایا ہے، اللہ پکارے آ جاؤ زندگی دے رہا ہے۔ تو نماز کو ہلکا مت سمجھنا، صلاۃ زندگی ہے، جسے زندگی چاہیے وہ اللہ اکبر کی آواز سن کے مسجد کی طرف آ جائے، زندگی لے کر چلا جائے۔ توجہ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ کا اچھا چلیے، اللہ کے لیے تو ہے کہ بھائی اللہ بڑھتی ہے حیات ہے، اللہ بڑھتی ہے، اللہ مقیم ہے، اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے قیامت بھی زندہ کرے گا۔ بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، مجھے بات نہیں کرنا، لیکن اللہ نے جو صفت اپنے لیے بیان کی وہی صفت ذات رسالت آپ کے لیے بیان کی، وہی صفت رسول کریم کے لیے بیان کی کہ اللہ اور اس کا رسول جب ان کو آواز دیتے ہیں تو زندگی عطا کرنے کے لیے آواز دیتے ہیں۔ میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ کچھ لوگوں نے رسول کو اپنے جیسا کہہ کر مردہ تصور کر دیا ہے۔ قرآن رسول کی نہ صرف کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہے رسول صرف زندہ نہیں ہے، زندہ کرتے بھی ہیں۔ توجہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ نے محمد کو مردہ مان لیا، اپنے جیسا بشر سمجھ کے
چاہیے، اس آیت کی تشریح بھی چاہیے، تو پھر کون ہے وہ محمد کہ جو آج کے زمانے میں لوگوں کو حیات کے لیے پکار رہا ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، حیات کے لیے پکار رہا ہو۔ اگر محمد عربی مردہ ہو گئے، میں عرض کر چکا ہوں مسجد ذوالقرنین میں 1995 میں جب میں حج کرنے گیا تھا تو ایک ملا جی کہہ رہے تھے مدینے آ کے کیا کرتے ہو؟ حج کر کے چلے جاؤ، اس لیے کہ محمد ہم جیسے تھے، خاک میں مل گئے، مٹی میں مل گئے، مر گئے معاذ اللہ۔ تم کہہ رہے ہو مر گئے، قرآن کہتا ہے نہ صرف زندہ، زندگی عطا کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ تو اب اگر تم نے مان لیا کہ محمد مردہ ہے تو اس آیت کو بتاؤ کہ وہ کون محمد ہے تو آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو حیات دے رہا ہے۔ بس یہ ہمارا ایمان ہے، ہم محمد اول کو بھی زندہ مانتے ہیں، محمد آخر پردہ غیب میں ہے وہ بھی زندہ مانتے ہیں۔ بچوں کو یاد رہ جانے کیونکہ بچوں سے متعلق رسول کریم کے قریب قریب صحابیوں میں سے ایک صحابی کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو 73 کے 73 صحابی رسول تسلیم کرتے، 73 کے 73 فرقے ان کا احترام کرتے۔ یہی وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے ظاہر حسین ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اربعین کے موقع پر سب سے پہلے ظاہر یہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ ان کی خصوصیت اور صفت یہ تھی کہ ان کی عمر اتنی پرانی تھی کہ رسول کریم نے اپنا سلام ان کے ذریعے سے 5ویں امام تک پہنچایا اور کہا کہ اے جابر بن عبداللہ انصاری تم اس وقت تک زندہ رہو گے۔ دیکھیے یہ گارنٹی ہر ایک نہیں لے سکتا، توجہ ہے نا، یہ محمد عربی کی زبان ہے، لسان عربی مبین۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس پر وحی الہی کے بغیر کلام نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک محمد باقر امامت کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ جب وہ امامت کے عہدے پر فائز ہو جائیں تم میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا کہ محمد عربی نے تمہیں سلام کہا ہے، یعنی ایک محمد نے دوسرے محمد کو سلام کہلوایا۔ توجہ ہے نا، ایک محمد نے دوسرے محمد کو سلام کہلوایا اور سلام کا یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی عظمت کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تاکہ ذرا سا پتہ چل جائے کہ ان کی کیا شخصیت ہے۔ کہ جابر بن عبداللہ انصاری انہوں نے رسول کریم کی اور ان کے کچھ مخصوص ساتھیوں کی دعوت کی اپنے گھر پر، اور جب دعوت کی تو کیا کیا دعوت کے لیے؟ آج ہم بھی کسی VIP یا کسی اپنے رشتے دار کی دعوت کرتے ہیں، جو دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں یا نہیں بچھاتے، پھل ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کھانا اچھے سے اچھا ہو۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں ایک دبا ذبح کیا رسول اللہ اور ان کے مخصوص ساتھیوں کے لیے۔ وہ دبا جب ذبح کیا تو ان کے بچے تھے چھوٹے، جابر بن عبداللہ انصاری کے بچے دو بیٹے تھے، دونوں چھوٹے تھے۔ انہوں نے دبا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، 1 سال کا دونوں میں فرق تھا بچوں میں، جابر۔ تو ایک مرتبہ تاریخ ہوتی ہے کہ جب بچوں نے دبا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم لے لو، ہم دبے والا کھیل کھیلتے ہیں۔ چنانچہ اس نے چھڑا لیا اور چھوٹے بھائی کی گردن پر گرا دیا، چھوٹا بھائی مر گیا، ذبح ہو گیا۔ اب جب ماں نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا تو اس بڑے بچے کو لینے کے لیے ماں اس کے پیچھے گئی، وہ چھت پر چڑھ گیا، ماں اس کے پیچھے چھت پر آئی، وہ بچہ ڈر کے مارے بھاگا اور چھت سے نیچے گر گیا، وہ بھی مر گیا۔ اب دونوں بچے مر گئے۔ ادھر وہ دوسرا بچہ مرا، بیوی نے آ کے خبر دی کہ دونوں بچے مر گئے، کیا کریں؟ جابر نے کہا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول، سنیے، جابر نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، اپنی زوجہ سے کہا ان دونوں بچوں کو
الگ حجرے میں رکھ دو، ان پہ چادر ڈال دو، رسول اور ان کے ساتھی آئیں گے، جب کھانا کھا کے چلے جائیں گے تو ہم ان دونوں بچوں کو دفن کر دیں گے، ان دونوں بچوں کو غسل و کفن دے دیں گے۔ تو جابر کی زوجہ بھی بے حد مومنہ تھی، وہ مان گئی، چنانچہ ایک حجرے میں ان دونوں بچوں کو رکھا گیا، چادر ڈال دی گئی، رسول کریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، اور جب آ گئے تو ایک مرتبہ جب دسترخوان بچھا تو رسول کریم نے پوچھا جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کھانا تناول فرمائیے، آپ تو بچوں سے کیا کہیں ہوں گے، کہاں ہیں جابر بتاؤ تمہارے بچے کہاں ہیں، ہم تمہارے دونوں بچوں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ بھائی دیکھیں کسی کو یہ جو قرآن میں آیت ہے نا، جو قرآن میں آیت ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو بھائی کوئی ساتھ سچ ہے اس کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے، ایسا مل جائے گا کہ اس نے پوری زندگی جھوٹ بولا ہی نہیں ہوگا، تو کیا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں؟ بھائی دیکھیں یہاں پر صادق سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے کبھی پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہو، نہیں، صادق اسے نہیں کہتے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، تو ہم جا کے کہیں کہ مثال کے طور پہ فلاں ٹوئیٹا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں 2 لوگ زخمی ہو گئے اسپتال میں، جا کے دیکھا تو خبر سچی تھی تو وہ صادق تھا۔ بھائی دیکھیے ایک صادق وہ ہوتا ہے جو خبر، جو واقعہ ہونے کے بعد خبر دے، اسے کہتے ہیں صادق، اور ایک صادق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ ہوا نہیں ہے، زبان پہ آ گیا واقعہ ہو جائے، سمجھو نا، زبان پہ آ گیا واقعہ ہو جائے گا۔ بھئی یہی رسول نے کہا کہ بچوں کو بلاؤ، ان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب جب رسول نے کہہ دیا، یہ تو جابر کو بھی پتا تھا کہ رسول کی زبان کیا زبان ہے، جو کہیں گے وہی ہوگا۔ جب رسول نے کہہ دیا، امید کی کرن پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ جب بہت اصرار کیا رسول کریم نے تو جابر نے سر جھکا کے کہا، پورا واقعہ بتا دیا۔ تو رسول نے کہا چلو مجھے اس حجرے میں لے کر چلو، لے کے گئے، توجہ، لے کے گئے، دونوں بچے بڑے بڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول نے ایک ہاتھ اس بچے کے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ اس بچے کے سر پہ رکھا، اور یہ کہا قوموا بإذن اللہ، حکم الہی سے کھڑے ہو جاؤ، حکم الہی سے کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں بچے زندہ ہو گئے، دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ جب ہم یہ واقعہ رسول کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو یقین نہیں آتا، امتیوں کو یقین نہیں آتا، کلمہ پڑھنے والوں کو یقین نہیں آتا۔ ابا عیسیٰ کے لیے یقین کر لیتے ہو، محمد کے لیے کیوں نہیں یقین کرتے؟ جو ہے نا، اب ایمانداری سے بتائیے، جو رسول کا نائب ہوگا، جو رسول کا خلیفہ ہوگا، جو رسول کا جانشین ہوگا، اس کے اندر بھی تو وہی صفتیں ہونی چاہیے کہ رسول کے اندر ہے۔ اگر رسول مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو جانشین بھی ایسا ہو کہ مردوں کو زندہ کرے۔ توجہ ہے نا، واقعہ مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہوا ہے، لیکن بطور مثال پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ آیت کو بچانا ضروری ہے، قرآن کو بچانا ضروری ہے۔ ہر دور میں کوئی محمد رہا، کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی زید العابدین کی شکل میں، کبھی محمد باقر کی شکل میں، کبھی جعفر صادق کی شکل میں، کبھی موسیٰ کاظم کی شکل میں، کبھی علی رضا کی شکل میں، کبھی محمد تقی کی شکل میں، کبھی علی نقی کی شکل میں، کبھی حسن عسکری کی شکل میں، اور آج بھی پردہ غیب میں جو محمد ہے وہ بھی اسی کا نمائندہ ہے، وہ بھی اسی کا جانشین ہے۔ ہر دور میں ایک محمد رہا، ہر دور میں ایک زندگی دینے والا رہا، ہر دور میں قرآن کا نور رہا، ہر دور میں معلم کتاب رہا، ہر دور میں مفسر قرآن رہا، ہر دور میں قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا رہا، ہر دور میں محافظ قرآن رہا۔ کل بھی محافظ قرآن تھا، آج بھی محافظ قرآن ہے، کل بھی محافظ قرآن رہے گا۔ بزرگان ملت مولا علی ہے، ایک ضعیفہ ہے، عورت ہے، بڑھیا ہے، بار بار کا سنا آپ کا واقعہ ہے، لیکن بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس کو بہکا کر لے آئے، کچھ پیسے دیے، لیکن یہ پیسہ جو ہے نا، اللہ محفوظ رکھے، پیسہ اچھی چیز ہے، اور پیسہ انسان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، اور پیسہ انسان کو ایمان کی بلندیوں پہ بھی پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے 2 سیرتیں رکھی، ایک طاقت کی مثال رکھی، ایک پیسے خرچ کرنے کی مثال رکھی۔ کہا اگر تم کو طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو ابو طالب کی طرح کرو، دولت کا مظاہرہ کرنا ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی طرح کرو۔ توجہ ہے نا، تو بزرگان عزت سنیں کیا ہوا، بڑھیا کو بہکایا، کچھ پیسے کچھ رقم دی کہ تیرا یہ جوان بیٹا ہے، ہم
شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، علی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ علی کو پہچانتے نہیں تھے۔ لیکن جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے، جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے، ورنہ ایمان کے درجات میں فرق نہ ہوتے۔ سلمان فارسی ایمان کے 10 درجوں میں فائز ہیں، ابو ذر ایمان کے 9 درجے میں فائز ہیں، مقداد ایمان کے 8 درجوں میں فائز ہیں۔ اگر ایمان کے درجات میں فرق نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے تو علی کو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، یہ پہچانتے نہیں تھے، علی کو شرمندہ کرنے چلے تھے۔ دنیا آج تک علی والوں کو شرمندہ نہ کر سکی تو علی کو کیا شرمندہ کرے؟ توجہ ہے نا، آج تک دنیا ہمیں شرمندہ نہیں کر سکی۔ میں پھر کوئی بات دہرا رہا ہوں، دنیا ہمیں شرمندہ نہیں کر سکی۔ بزرگان ملت پر جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، علی ابن ابی طالب نے آئے، یہ لوگ ایک جوان کو جنازے میں لٹا کر لائے، چادر ڈالی، ماں کو بہکایا، کچھ لوگ لے کر آ گئے۔ آنے کے بعد بڑھیا نے کہا کہ یا علی نماز جنازہ پڑھ دیجیے، تو علی نے پوچھا پڑھ دوں؟ کہا پڑھ دیجیے۔ پھر دوبارہ علی نے پوچھا پڑھ دوں؟ کہا پڑھ دیجیے۔ تیسری مرتبہ پوچھا پڑھ دوں؟ کہا پڑھ دیجیے۔ تو جیسے ہی تیسری مرتبہ اس ضعیفہ نے کہا پڑھ دیجیے، کہ بھائی اس کا کوئی اور وارث تو نہیں ہے؟ کہ نہیں، بس میں ہی اس کی ماں ہوں، میں اجازت دیتی ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجیے۔ علی ابن ابی طالب آئے، کھڑے ہوئے، تکبیر الہی کہی، تکبیر الہی کہی، تکبیر الہی کہنے کے بعد نماز پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کہا ہاذا میت، یہ مردہ ہے، ہاذا میت، یہ مردہ ہے۔ توجہ، اب ایک مرتبہ جب علی چلے نماز پڑھا کر اور یہ کہہ کر یہ مردہ ہے، تو بڑھیا تو بیچاری سمجھتی نہیں تھی، جانتی نہیں تھی، بہکاوے میں آئی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ دامن نے ابا پکڑا علی کا اور کہا کہ یا علی، ارے میرا بیٹا تو زندہ ہے، آپ زندہ کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا شمس الحسن صاحب خدا مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے فرزند مولانا سرکار مہدی صاحب نے بڑا عجیب جملہ پڑھا کرتے تھے کہ جب کہا کہ یا علی مردہ کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو، تو علی نے یہی جواب دیا اگر زندہ ہے تو اٹھا لے، اگر زندہ ہے تو اٹھا لے۔ اب تو چادر پلٹی تو وہ جس کو زندہ لائے تھے وہ مردہ ہو گیا۔ توجہ، ایک مرتبہ کہا یا علی میں تو زندہ لائی تھی، کہا میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، میں نبی کا جانشین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہونا اور ہے، خلیفۃ خاتم النبیین ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھتے محمد العلی۔ میں نے ختم کیا، وقت ہوتا جا رہا ہے، حدیث کے مقصد کا وقت چل جو پیاس کروں گا۔ یہ خاتم النبیین کی بات ہو، یہ رحمت للعالمین کی بات ہو، یہ سید المرسلین کی بات ہو، اور آسان بات ہے، یہ وہ خان وعدہ ہے کہ جس کی زبان پر کبھی آج تک کسی نے جھوٹ سنائی نہیں، جنہیں اللہ نے صاحب نہیں کہا، وہی حسین میدان کربلا وقت حسن حسین کیا دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم۔ آج کس کا ذکر ہے؟ اس جوان کا تذکرہ ہے علی اکبر، جسے حسین نے کس طریقے سے پالا تھا کہ جب مدینے میں علی اکبر بچے تھے تو امام پر چڑھنے والا یمن سے آیا اور آنے کے بعد کہا یمن رسول اللہ ہے حسین، آپ دعا کیجیے کہ مجھے بھی اللہ اتنا حسین جوان عطا کرے، اتنا حسین بیٹا عطا کرے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کیا تم سوچ رکھو گے کہ علی اکبر کو کیوں پانا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب حسین نے بتایا کہ میرا یہ جوان جب 18 برس کا ہوگا تو سینے میں برچی رہے گی، ضعیف پاک جائے گا، کوئی لاشا اٹھانے والا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ یمن سے آنے والا اپنا سر پیٹ کے رونے لگا، کہا کون سا ہوگا جو اتنے حسین نوجوان کو قتل کرے گا، اتنے حسین جوان کے سینے میں برچی مارے گا؟ اللہ اکبر۔ ہاں یہی علی اکبر ہے
शिकारपुर में तो मैंने यही अर्ज किया था कि उस जवान का एक्सीडेंट हो गया। जब वो गया था यहाँ से बाहर बेंगलोर की तरफ और उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो ये कह के नहीं गया था अपने बाप से कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। वो ये कह के गया था कि मैं वापस आ जाऊंगा। बाप को इत्मीनान था। अल्लाह पर हुसैन पे क्या नौबत होगी कि जब जवान लाल मरने की इजाजत मांग रहा है। अल्लाह अकबर। देखिए ये अय्याम अज़ा के दिन गुजरते जा रहे हैं। पता नहीं किस वक्त का दिन क्या, किस वक्त का रोना हमारे काम आ जाए आखिरत में, कब्र में किस वक्त काम आ जाए, जमात का जरिया बन जाए। इसलिए रोने में कभी शर्मिंदा न होना, रोने में कभी शर्माना मत, बल्कि छठे इमाम ने कहा है कि मेरे जद हुसैन पे ऐसे ही होना जैसे मेरी दादी सैयदा आंसू बहाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को किसी मौके में बुलाए सिवाय नबी मस्जिद में करबला हजरत पर आए, रुखसत के लिए आए, कहा वापस करने की इजाजत दीजिए। कहा मैं कैसे इजाजत दूं? आपको मालूम है ना, आपने सबसे सुना होगा, उलमा से सुना होगा, साकिरीन और खुतबा से सुना होगा कि अली अकबर को ज़ैनब कुबरा ने पाला था। ज़ैनब कुबरा ने पाला था। फिर मरतबा जब हुसैन ने कहा के पास अली अकबर आए तो हुसैन ने क्या कहा, जाओ अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत लेकर आओ। अली अकबर ज़ैनब कुबरा के पास आए, कहा फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, जिहाद की इजाजत दे दीजिए। तो एक मरतबा ज़ैनब कुबरा ने कहा मेरे लाल मैं उसको कैसे इजाजत दूं जिसको मैंने 18 बरस तक अपनी गोदियों में पाला हो। ज़ैनब ने जब इजाजत नहीं दी तो अली अकबर उन्होंने खेमा से अपने सर को टेक लगाकर बैठ गए, गिरिया करने लगे। ज़ैनब करीब आई, अली अकबर का रोना न देख सकी। एक मरतबा कहा अली अकबर क्यों रोते हो? कहा मैं एक बात सोचता हूँ कि कल क़यामत में मेरी दादी सैयदा जब ये आपसे सवाल करेगी तुमने अपने अकबर को बचा लिया, अरे हुसैन को कुर्बान कर दिया, आप क्या जवाब देंगी? एक मरतबा ज़ैनब ने कहा जाओ अली अकबर हुसैन पर कुर्बान हो जाओ, इसलिए कि तुम मेरे फर्जंद हो, मेरे बेटे हो और हुसैन फातिमा के लाभ हैं। अल्लाह अकबर। अली अकबर आए, आने के बाद कहा फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी। बस एक मरतबा अली अकबर की ये बात सुनकर हुसैन सिर्फ 2 शहीद ऐसे थे कि जो 2 शहीद रुखसत हुए हैं तो उनसे मिलकर हुसैन को वश आ गया। एक अली अकबर और एक कासिम। एक अली अकबर और एक कासिम। जब अली अकबर को रुखसत करने के लिए हुसैन आगे बढ़े तो अली अकबर चले, घोड़े पर सवार होकर चले। जब चले हैं तो ये वही जुमला है, ये वही दुआ है जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में पढ़ी थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ इलैहिम अशबहल खालिक़ रसूलिल्लाह खल्क़न व खुल्क़न व मक़्तिक़ा। या अल्लाह तुम्हारे नाइंसाफियों के पास मेरा वो नौजवान जा रहा है, सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में तेरे नबी मोहम्मद जैसा है। कहकर अली अकबर को रुखसत किया। जब अली अकबर चंद कदम चले तो मरतबा पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। अली अकबर ने मुड़ के देखा तो क्या देखा, हुसैन कमर को पकड़े हुए आ रहे। बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था। कहा बेटा अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते, पता चलता एक बूढ़ा अपने जवान लाल को कैसे रुखसत करता है। बस ज्यादा बुलाने की अर्ज करूंगा। अली अकबर मैदान में आए, अली अकबर मैदान में आए, तारीख ये भी लिखती है जब करके दोबारा आए और उसके बाद हुसैन से प्यास की शिकायत की। हुसैन ने अपनी अंगुश्तर दी, अंगुश्तर रखी, अल्लाह अकबर और क्या अंगुश्तर से पहले हुसैन ने अपनी ज़बान अली अकबर की ज़बान में दी। जैसे ही दी अली अकबर ने ज़बान एकदम निकाल ली। कहा मेरे लाल क्या हुआ? कहा बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे भी ज़्यादा खुश है, आपकी ज़बान तो मुझसे भी
کہ سارے سوال کے لیے اور بانی آدمی کا اشرف المسلمان میں فاطمہ سلام محمد ایک بات سنتم اور تین بات سورج دس کے خلاف مسلمان پر کی ساتھ ماتم